السلام علیکم، پاکستان امیج نیوز میں خوش آمدید۔ مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ 9 مئی کو واقعے کو گزرے 1 سال ہو گیا ہے، اور یہ وہ واقعہ تھا جس میں پی ٹی آئی کو بالکل بکھیر کے رکھ دیا۔ بالکل وہ پارٹی بہت مشکلات سے گزری، بلکہ ابھی تک گزر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، وہ ابھی تک جیل میں ہیں، اور یاد ہوگا جو طاقتور حلقوں کے خاص تھے یا جن کو معافی تھی، ان سے ایک پریس کانفرنس کروائی جاتی تھی تو ان کے جو بھی گناہ تھے وہ معاف تھے، لیکن جنہوں نے نہیں چھوڑا تو پھر وہ بیچارہ اگر نہیں بھی تھا تو اس کو عبرت کا نشان بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت کو بھی تقریباً پی ٹی آئی سے تقریباً ہی نکال دیا، ہر فیصلے سے تو نکال دیا، تو پھر اب اگلا سٹیپ یہی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آرمی چیف آج جناح ہاؤس لاہور میں لاہور گیریزن کا وزٹ کیا، اور پھر وہاں پہ جو تقریر کی تو بڑی سخت تقریر تھی، اور پھر مندرجات بھی آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا ہم پڑھ کر سناتے ہیں کہ ان کی تقریر کیا تھی۔ اور بالکل پی ٹی آئی اور ادارے آمنے سامنے آ چکے ہیں، آرمی والے آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور مادر وطن کے لیے جان قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، اور آرمی چیف نے خطاب کرتے ہوئے افسران اور جوانوں کو ان کی قوم کے لیے خدمات پیش کرنے اور پیشہ ورانہ مہارت پر سراہا۔ آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ دشمن قوتیں اور اس کے سرپرست جھوٹ، جعلی خبریں اور پروپیگنڈے کے ذریعے ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے ہیں اور مسلح افواج اور پاکستانی عوام کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، مگر قوم کی حمایت سے ان تمام قوتوں کے عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ مزید فرماتے ہیں کہ بلا شبہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن رہے گا جب دانستہ طور پر شرپسندوں نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرتے ہوئے ریاست اور قومی اتحاد کی علامتوں پر حملہ کیا۔ آرمی چیف نے افسوس کا اظہار کیا کہ اب وہی سازشی عناصر ڈھٹائی سے بیانیے کو توڑ مروڑ کر ریاست کو اس مضمون کوشش میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنہوں نے تاریخ کا یہ سیاہ باب رقم کیا، ایسی ذہنیت کے منصوبہ سازوں اور کرداروں کے ساتھ نہ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے اور نہ ہی ڈیل۔ وہ معصوم لوگ جو ان مجرمانہ عناصر کے مضمون سیاسی مقاصد کو نہیں سمجھ سکے، ان کو منصوبہ سازوں نے اپنی خواہشات کا ایندھن بنایا۔ ان ورغلائے ہوئے لوگوں کو سپریم کورٹ کی ہدایت پر پہلے سے ہی شک کا فائدہ دیا جا چکا ہے، تاہم اس گھنونے منصوبے کے اصل رہنما جو کہ اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرتے ہیں کو اب اپنے جرائم کا حساب دینا پڑے گا، خصوصاً جب ان کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ آرمی چیف نے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو یقین دلایا کہ شہداء اور ان کے اہل خانہ یہ ادارے کی بے حرمتی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور مجرموں کو ملکی قانون کے مطابق انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اس حوالے سے آئے روز کی جانے والی اشتعال انگیزیوں کا جواب نہ دینے کو ہماری کمزوری اور ہمارے صبر کو لامحدود نہ سمجھا جائے۔ بعد ازاں آرمی چیف نے لاہور گیریزن میں جناح لائبریری کا افتتاح بھی کیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا، ہم ایک تعمیری قوت کی حیثیت سے تخریبی قوتوں کی جانب سے بنائے گئے رات اور ملبے کے ڈھیروں پر اس پبلک لائبریری کو بنا کر قائد کی حرمت کو دوبارہ روشن کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ تھی ان کی سپیچ جو انہوں نے دی، اور بڑی ہی یہ جو 2-3 دنوں سے سلسلہ چلا ہوا ہے بڑا خطرناک۔ اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا، پھر پی ٹی آئی والوں نے رد عمل میں کی، آج پھر آرمی چیف نے کی۔ تو جو سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے، پہلے تو یہ دونوں ساتھ تھے، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی 5th جنریشن وار فیئر سے لڑنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، لیکن پھر وہی پی ٹی آئی اور یہی آپس میں جو ہے نا شروع ہو گئے، تو پھر اب یہ سلسلہ چل رہا ہوا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی والے تو اس حوالے سے بہت تیز ہیں۔ تو انہوں نے کہ بیانیہ چند منٹوں گھنٹوں میں بنوا دیتے ہیں، اور نہ صرف بناتے ہیں بلکہ پھیلاتے بھی ہیں، اور یہ چیز جو ہے نا عسکری قیادت کو بہت وہ کرتی ہے کہ بھائی کیا چیز ہے، کیا بن گئی ہے۔ اس طرح جو عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی 9 مئی جو ہے نا میں نے نہیں کروایا، الٹا میرے خلاف سازش ہوئی، ہم کیا معافی مانگے، آپ معافی مانگو۔ تو مطلب دو ادارے، اور یہ بڑا کریٹیکل دور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھلی 9 مئی کے بعد جو ہوا اب دوبارہ ایسا نہ ہو، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا جو بڑے کہتے ہیں نا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے،
تو اس غلط فہمی میں کبھی نہ رہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، سب چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں، تو کوشش یہ کریں ریکنسیلیشن کی جانب جتنا جایا جائے بہتر ہے۔ تو اس حوالے سے ایک اختر مینگل صاحب کے جو والد تھے سردار مینگل صاحب، تو وہ کہتے تھے کہ بلوچ اگر اپنی جنگ نہیں لڑ سکتے، ان میں یہ وہ نہیں ہے تو اپنی ماں کو نہ رلائیں، تو ان کی بڑی وہ ہوتی تھی۔ تو اس حوالے سے تو پی ٹی آئی والوں کو بھی یہ ہے کہ اگر آپ میں دم نہیں ہے کہ آپ پھر بعد میں چھپ بھی جاؤ، پھر نکل بھی جاؤ، بلوچوں سے املاک اختلاف کریں، وہ کریں، لیکن کہیں نہ کہیں مزاحمت کی صورت میں روڈوں پر ہیں، کہیں کیا ہے کہیں کیا ہے، تو لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ شاید یہ جنگ اس طرح نہ لڑ پائیں، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ دوسرے صوبوں کے ہیں، ان کو اٹھانا ان کے لیے عدالتیں بھی شاید تھوڑی بہت فیور کرتی ہیں، تو بلوچستان میں تو پھر لاپتہ بھی ہو جاؤ تو بہت کم پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ ہوا ایک سلسلہ، لیکن یہ اداروں کو سوچنا ہوگا کہ آخر یہ حل نہیں ہے کہ آپ بھی ایکسٹریم پر جائیں، وہ بھی ایکسٹریم پر جائیں۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کو بھی تقریباً نکال دیا ہے، اس کو کمیٹی جو تھی اس سے نکال دیا، اور کوئی 2-3 کمیٹیاں تھیں اس سے نکال دیا۔ اس کا بھائی جو ایم پی اے تھا خیبر پختونخوا میں، ایڈوائزر تھا سی ایم کا، تو اس کا بھی جو ہے نا وہاں سے ختم کیا گیا کچھ دن قبل۔ پھر کہا کہ شیر افضل مروت کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا رہے ہیں، تو ادھر سے بھی نکال دیا گیا۔ تو اب شیر افضل مروت نے کہا کہ مجھے نکلوانے میں شبلی فراز اور عمر ایوب نے کردار ادا کیا ہے، لیکن شیر افضل مروت میں جس طرح شاندانہ گلزار ہے، شہریار افریدی ہے، شاید علی محمد خان بھی ہو، یہ لوگ جو مشکل وقت میں ان کے پیچھے کوئی نہیں تھا، یہ سارے باقی چھپے ہوئے تھے، تو شیر افضل مروت ان کے ساتھ تھا۔ تو وہ جو لوبی ہے وہ شیر افضل مروت کو سپورٹ کر رہی ہے کہ جب سب بلوں میں چھپے ہوئے تھے، گھسے ہوئے تھے، تو شیر افضل مروت تھا جس نے پارٹی کو انگیج کیا، موبلائز کیا لوگوں کو، اور ایک فضا بنائی جو آپ نے دیکھا 8 فروری کے الیکشن میں جو کچھ ہوا، اور پی ٹی آئی کو کافی وہ نصیب ہوئی، اور ان کا یہ کلیم بھی ہے جو کافی حد تک شاید صحیح بھی ہے کہ ہمارے ساتھ کافی دھاندلی بھی ہوئی ہے۔ اب وہ پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے اور اوپر سے یہ سخت سٹانس بھی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر جب شیر افضل مروت جیسے لوگوں کو بھی آپ سائڈ لائن کریں گے تو آپ کے لیے شاید مشکلاتیں بڑھ تو سکتی ہیں، کم نہیں ہو سکتی، لیکن اوورال بات یہی ہے کہ سسٹم ایسے نہیں چل سکتا، دونوں ہی ایکسٹریم پہ جا چکے ہیں، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، ان کے مفاد میں بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ جب آپ دشمنی کرتے ہو نا، چاہے آپ جتنے بھی زورآور ہو، ٹینشن آپ کو بھی رہتی ہے، کیونکہ ہم قبائلی سوسائٹی میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں بڑے نے بھی کیا تو اس کو چھوٹے کو بھی مروایا ہے یا مارا ہے، تو ڈر اس میں بھی ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ تو اگر ادھر سے بھی دونوں فریق جو ہے نا اپنی اپنی ایک اسٹرینتھ رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ غلط فہمی میں ہوگا کہ یہ کمزور ہے، کچھ بھی کریں گے کچھ نہیں ہوگا، تو شاید کچھ نہ وہ کرے، وہ دل میں نفرتیں ہی خاندان پال لیں، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ چیز بھی ضرور یاد رکھنی ہوگی، اور یہ واقعہ کوئی بھی ہو تباہی والا افسوسناک ہوتا ہے، شہداء کی جو ہے نا یادیں ہوں وہ ہوں تو سب کو افسوس ہوتا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ جو نوجوان ہے بیچارہ جو اس صورتحال میں ہے یا وہ کسی صورت میں گیا ہے، تو وہ کی جو مینٹیلٹی ہے تو یہ ہوتی ہے، یہ معاف کرنا ہوگا۔ آپ جتنا اس کو کھینچیں گے نوجوانوں کو، آپ وہ کیا کہتے ہیں، جتنا تنگ کریں گے، جتنا سخت سزائیں دیں گے، وہ اتنا خراب ہو جائیں گے۔ تو بڑے دل کا مظاہرہ کریں، ادھر والے بھی اور ادھر والے بھی، جس طرح کہا ہے کہ ایک کمیشن بٹھائیں تو پتہ چلے، لیکن لگتا نہیں ہے یہاں پہلے کون سے کمیشنوں کی ایسی خبریں آئی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی اس کا ازالہ ہو، کچھ پتہ چلے، کوئی ٹیبل ٹاک ہو، لیکن یہاں پہ کوئی بھی ریئلٹی کی جانب نہیں آنا چاہتا۔ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا میں تارا بنوں، اور بس اس لیے میری جو ہے نا میری اور ان کی جنگ چلتی رہے، اگر مجھے پسندیدہ بنائیں گے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی اور پارٹی بنے گی اور لوگ بنیں گے تو پھر میری اور اسٹیبلشمنٹ کی جنگ ہے۔ تو یہ ضرور دیکھنا ہوگا، اس پر آئے روز کا یہ اختلافات اور کاؤنٹر در کاؤنٹر جو ہے نا پریس کانفرنسیں کرنا
یہ ملک، اس ملک کی اکانومی حالات اور کسی بھی حوالے سے ٹھیک نہیں ہے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے بلوچستان حکومت نے تو باقاعدہ مذمتی قرارداد بھی پیش کی ہے، اور میرے خیال میں متفقہ طور پہ کہ بہت بڑے مارجن کے ساتھ، اور سرفراز بگٹی صاحب نے پھر بڑا موقع بھی تھا کیونکہ ابھی ریسنٹلی تو جتنی جونیئر لوگوں کو اس نے اپنے چہیتوں کو بڑے بڑے چارج دیے ہیں، تو آج موقع اس کو ویسے بھی ملا تھا 9 مئی کا، تو اپنی کچھ ایکسٹرا وفاداری بھی شو کر رہے تھے، اور پھر کہہ رہے تھے بلوچستان سے پیغام جا رہا ہے یہ وہ۔ اب وہ الگ بات ہے، بلوچستان اسمبلی میں کوئی 8-10 بھی پتہ نہیں فارم 45 والے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن خیر پیغام میرے خیال میں مذمت کے ساتھ ساتھ صلح کا بھی ہوتا تو کچھ ہوتا، اور کوئی اچھا کردار ادا کرتے تو اچھا ہوتا۔ اگر آپ خوشنودی کے لیے مذمتی قرارداد پیش کروائیں گے اور پھر دوبارہ کہیں گے کہ ٹسل ہو، تو یہ پھر مفاد میں نہیں ہے، یہ شاید آپ لوگوں کے ذاتی مفاد میں ہو، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ہم امید کریں گے کہ ہوش کے ناخن لیں گے، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارا گزارا تو جیسے پہلے تھا وہی اب ہے، آگے بھی وہی ہوگا۔ تو اس ٹسل میں جو زندگیاں متاثر ہوں گی وہ یہ بڑوں کی ہی متاثر ہوں گی، اکانومی تباہ ہوگی تو ان کا وہ ہوگا۔ تو یہ یقیناً سوچنے والی بات بھی ہے، سمجھنے والی بات بھی ہے، اور عمل کرنے والی بات بھی ہے۔ اجازت دیجیے